حیض میں عمرہ یا حج کرنے سے متعلق ہے۔ بعض خواتین جب جاتی ہیں ان کی جو فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہی ان کے مخصوص ایام کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اب کیا کریں، یا واپسی کی ان کی فلائٹ ایسے ٹائم پر ہوتی ہے کہ ان کے حیض کے ایام ہوتے ہیں اور واپسی کی فلائٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ ان کی جانے کی فلائٹ کے دوران مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی اپنا احرام پہن لیں۔ احرام پہننے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں احرام پہن لیں اور مکہ مکرمہ چلی جائیں، لیکن اب وہاں پہ وہ ناپاک ہوں گی تو عمرہ نہیں کر سکتی، تو پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد عمرہ مکمل کر لیں۔ کوئی دم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا عمرہ بالکل ہو جائے گا۔ حج میں جیسے مثال کے طور پہ حج کے دنوں میں وہ مخصوص ایام ان پر طاری ہو گئے اور اب طواف الزیارہ کے لیے جانا ہے تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیے حج کے اندر بھی حج کے وہ باقی سارے کام کر سکتی ہیں، صرف طواف منع ہے۔ طواف چونکہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو مسجد کے اندر خاتون نہیں جا سکتی، اور طواف کے لیے وضو واجب ہے تو بغیر وضو طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو طواف کے علاوہ باقی وہ سب کر سکتی ہیں حج کے دوران، وہ مینا میں قیام کر سکتی ہیں، وہ مزدلفہ جا سکتی ہیں، وہ عرفات جا سکتی ہیں، وہ رمی کر سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں ناپاکی کی حالت میں کریں گی، صرف طواف الزیارہ نہیں کریں گی۔ اب طواف الزیارہ کا جب ٹائم آئے گا تو وہ ناپاک ہیں، وہ ویٹ کریں گی، انتظار کریں گی، اگر پاک ہو گئی تو وہ کر لیں گی، اگر ناپاک ہی رہی اور طواف الزیارہ کا وقت نکل گیا تو اب نکلنے دیں طواف الزیارہ کا وقت، جس وقت وہ پاک ہوں گی اس وقت جا کے طواف الزیارہ کر لیں۔ تو حج میں بھی اور عمرے میں بھی وہاں جانے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کریں، اور پاک ہونے کے بعد حج کا طواف کر لیں یا عمرہ کر لیں۔ دونوں صورتوں میں گناہگار بھی نہیں ہوں گی اور ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پاک ہو ہی نہیں رہی اور واپسی کی فلائٹ ان کی آ گئی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ حج کا طواف ہے یا عمرے کا طواف اور سعی ہے تو کیا کریں؟ تو پہلے تو آخری دنوں تک کا انتظار کریں، پاک ہو جائیں تو کر لیں، لیکن اگر آخری دنوں تک وہ پاک نہیں ہوتی اور واپسی کی فلائٹ ہے تو اب ناپاکی کی حالت میں حج کا طواف الزیارہ کر لیں اور ناپاکی کی حالت میں ہی عمرہ کر لیں، تو حج بھی ہو جائے گا اور عمرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے چونکہ ناپاکی کی حالت میں حج یا عمرے کا طواف کیا ہے تو اب انہیں دم یا بدنہ دینا پڑے گا۔ حج کے کیس میں بدنہ کی قربانی دینی پڑے گی، اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، اور اگر عمرہ انہوں نے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے تو اب انہیں دم دینا پڑے گا، دم یعنی چھوٹا جانور حدود حرم میں قربان کرنا پڑے گا۔ تو حج اگر ناپاکی کی حالت میں مجبوراً کیا ہے تو بدنہ دے دیں، حدود حرم میں قربان کر دیں، اور اگر عمرہ ناپاکی کی حالت میں کیا ہے تو پھر دم دے دیں حدود حرم میں، یعنی ایک چھوٹا جانور قربان کر لیں۔ تو جو بہنیں سن رہی ہیں اس ایک مسئلے سے ان کی ساری زندگی کے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔